16 دسمبر 1971 ہماری تاریخ کا ایک المناک دن ہے۔ اس روز کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آنے والا اسلامی جمہوریہ پاکستان دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل اپنی تاریخ اور اپنے مشرقی پاکستان کو جانتی تک نہیں۔ آئیے آج اپنے اس ماں جائے کا مختصر تعارف تازہ کریں۔ شاعر اسلام مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے دو قومی نظریہ پیش کرتے ہوئے ہمیں یاد دلایا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں، دو الگ قومیں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ انگریز سے آزادی بھی ناگزیر ہے، لیکن ہندو کی نفرت اور تعصب سے محفوظ رہنے کے لیے مسلمانوں کو ایک اپنی آزاد ریاست بنانا ہوگی۔ بعد ازاں اسی موضوع پر علامہ محمد اقبال اور سید ابوالعلا مودودی کے درمیان مشاورت اور مراسلت بھی ہوتی رہی۔ سید مودودی نے اپنی کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش میں اسی دو قومی نظریے کو ٹھوس دلائل کے ساتھ پیش کیا تھا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان کے ذریعے اس نظریے کو عملی جدوجہد کا عنوان دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی موجودگی میں شیر بنگال مولوی فضل الحق نے قرارداد پاکستان پیش کی۔ بنگال سے تعلق رکھنے والے دیگر درجنوں رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پھر 1946 میں صوبہ سرحد اور بنگال کے ضلع سلہٹ میں ریفرنڈم کے ذریعے وہاں کے عوام کی رائے معلوم کی گئی۔ 99% سے زائد عوام نے کامل یکسوئی کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ بر صغیر کے باقی حصوں کی طرح بنگال کے لاکھوں مسلمانوں نے بھی تحریک آزادی پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا۔ 14 اگست 1947 کو آزادی کے بعد مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں بازو اس نوآزاد ریاست کی تشکیل اور تعمیر میں برابر کے شریک تھے۔ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے خواجہ ناظم الدین اور حسین شہید سہروردی پورے پاکستان کے وزرائے اعظم بنے۔ پاکستان کے پہلے وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل کا تعلق بھی ڈھاکہ سے تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسلام کی ایک عملی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن خود ان کے بقول ان کی جیبوں میں پڑے کھوٹے سکے اور ایک دن کے لیے بھی پاکستان کا وجود حقیقتاً تسلیم نہ کرنے والے ہندوستان کی سازشوں سے ملک میں تعصبات کا زہر بھی گھولا جانے لگا۔ نسلی، لسانی، علاقائی اور جغرافیائی نفرتوں کے بیج بوئے گئے۔ مشرقی پاکستان میں کبھی اس تعصب کی لہر اٹھائی گئی کہ تم سے تمہاری شناخت بنگلہ زبان چھین لی گئی ہے، اسے تمہاری قومی زبان ہونا چاہیے تھا۔ کبھی کہا گیا کہ تمہارے تمام تر وسائل مغربی پاکستان ہڑپ کر رہا ہے۔ شیخ مجیب کا یہ زہر میں بجھا جملہ تاریخ کا حصہ ہے کہ مجھے اسلام آباد کی سڑکوں سے اپنی پٹسن کی بو آتی ہے۔ مفکر اسلام سید ابوالعلا مودودی نے اہل پاکستان کو سمجھایا تھا کہ سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر دونوں بازو صرف اسلامی اخوت کی بنیاد پر اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن انہیں اور ان کے ساتھیوں کو عناد اور عتاب کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ خود مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے بھی تعصبات کی اس آگ کو بجھانے اور اہل پاکستان کو اخوت کا سبق یاد دلانے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے 2 مارچ 1956 کو فریڈم اسپیشل ٹرین مارچ کے ذریعے مشرقی پاکستان کے طول و عرض کا دورہ کیا۔ اکتوبر 1958 میں جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ ان کے عہد اقتدار میں مشرقی پاکستان میں تعصبات کے شعلے مزید بلند ہونے لگے۔ ڈکٹیٹر ایوب خان نے صدارتی انتخابات میں مشرقی اور مغربی بازو سے واضح اکثریت حاصل کرنے والی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو دھاندلی کے ذریعے سے شکست دی تو اسے بھی خود پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا۔ ملک کو سنگین گرداب کا شکار کرنے کے بعد 25 مارچ 1969 کو جنرل ایوب خان نے پاکستان کا اقتدار جنرل یحییٰ خان اور ان کے اس ٹولے کے سپرد کر دیا کہ جس کی بنیادی شناخت تھی شراب اور شباب اور رقص و سرود کی محفلیں تھیں۔ حالات مزید سنگین ہونے لگے۔ 15 اگست 1969 کو
ڈھاکہ یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے 22 سالہ رہنما عبد المالک کو شہید کر دیا گیا۔ سید ابو العلا مودودی نے جرأت سے اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ عبد المالک ہمارا پہلا شہید تو ہے لیکن آخری نہیں۔ جنرل یحییٰ خان نے 1970 میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کی 56% آبادی مشرقی پاکستان میں رہتی تھی۔ قومی اسمبلی کے 300 ارکان میں سے 162 ارکان وہیں سے منتخب ہونا تھے۔ شیخ مجیب الرحمان نے اس موقع پر وہاں 6 نکات کی بنیاد پر بنگلہ تعصب کی آگ مزید بھڑکا دی۔ ادھر مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑے اور مکان کا دھوکہ دیتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کیا۔ خطرناک امر یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کا ایک بھی امیدوار مشرقی پاکستان میں انتخاب نہیں لڑ رہا تھا اور شیخ مجیب الرحمان کی پوری تحریک صرف مشرقی بازو تک محدود تھی۔ مغربی پاکستان میں اس کے صرف چند امیدوار برائے نام حصہ لے رہے تھے۔ صرف جماعت اسلامی پاکستان وہ سیاسی قوت تھی کہ جس نے مشرقی اور مغربی بازو میں بھرپور قوت کے ساتھ انتخاب لڑا۔ سید ابو العلا مودودی نے اہل پاکستان کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر علاقائی جماعتوں کی جیت ہوئی تو پھر فوج بھی ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکے گی۔ سید مودودی اور ان کے ساتھیوں کو قتل و غارت کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں جلسہ منعقد کرنے پہنچے تو انہیں غنڈہ گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ درجنوں کارکنان شہید اور زخمی ہوئے اور پھر نتائج آئے تو شیخ مجیب الرحمان کو 162 میں سے 160 اور ذوالفقار علی بھٹو کو مغربی پاکستان کی 138 میں سے 81 نشستیں حاصل ہوئیں۔ سید ابو العلا مودودی نے تمام تر اختلافات کے باوجود جیتنے والی پارٹی کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ 3 مارچ کو ڈھاکہ میں نو منتخب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا، لیکن جنون اقتدار کا شکار بھٹو نے اعلان کیا کہ جو بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ گیا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ پھر اس نے ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ بلند کیا۔ اس نعرے کا واضح مطلب یہ تھا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں الگ الگ حکومتیں قائم ہوں۔ ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، مجھے اقتدار چاہیے۔ 3 مارچ کو اسمبلی کا اجلاس منسوخ ہوا تو شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان کے طول و عرض میں بغاوت پر مشتمل کارروائیاں شروع کر دیں۔ جنرل یحییٰ خان نے معاملات سنبھالنے کی بجائے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ سازشوں کے تانے بانے بننے والا ازلی دشمن اسی موقع کی تاڑ میں تھا۔ ہندوستان نے مشرقی پاکستان میں اپنی فوجیں اتار دیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ خوفناک جنگ مشرقی سرحدوں سے اٹھ کر مغربی پاکستان تک بھی آن پہنچی اور اس جنگ کا اولی مقصد ہمارا مشرقی بازو ہم سے الگ کرنا تھا۔ اس موقع پر ایک بار پھر مشرقی پاکستان کے مخلص، باوفا اور حقیقی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کوشاں شہریوں نے ہندوستان اور مکتی باہنی کے لاکھوں سپاہیوں اور گنڈوں کے مقابلے میں اپنی جانوں پر کھیلتے ہوئے ملک کا دفاع کیا۔ ہندو افواج اور اس کی پروردہ مکتی باہنی نے مشرقی پاکستان میں لاکھوں بے گناہ شہری قتل کر دیے۔ ان کی اس سفاکی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت آج بھی بنگلہ دیش کے تاریک کیمپوں میں محصور وہ لاکھوں شہری ہیں جن کے آباء و اجداد کو بنگالی نہ ہونے کے جرم میں اور پاکستان کا ساتھ دینے کے جرم میں تہہ تیغ کر دیا گیا۔ باقی ماندہ لاکھوں انسان آج بھی بنگلہ دیش کے ان کیمپوں میں کیڑے مکوڑوں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ 71 کی جنگ کا اختتام 16 دسمبر 1971 کی شام 4:30 بجے ڈھاکہ کی ریس کورس گراؤنڈ میں بچھی اس میز پر ہوا جس کے ایک طرف ہندوستانی فوج کا جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ تنا بیٹھا تھا اور اس کے پیچھے کھڑے ہندوستانی فوجی افسروں میں ایک نمایاں چہرہ ہندوستانی فوج کے ایک یہودی افسر میجر جیکب کا تھا جو سقوط ڈھاکہ میں شریک دیگر عالمی قوتوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ دوسری جانب پاکستانی فوج کا جنرل عبداللہ خان نیازی اس دستاویز پر دستخط کر رہا تھا کہ جس کے بعد ہمارے 93,000 فوجی ہندوستان کی قید میں چلے گئے۔
ہندو وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اس موقع پر فخر سے کہا کہ آج ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، لیکن اسے اپنا یہ خواب اس وقت بکھرتا دکھائی دیا کہ جب علیحدگی کے 4 سال بعد ہی 15 اگست 1975 کو شیخ مجیب الرحمان اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں سمیت انہی فوجی افسروں کے ہاتھوں قتل ہو گیا کہ جنہوں نے اس کی خاطر اپنے ملک تک کی قربانی دے ڈالی تھی۔ کاش کہ ہمارا مشرقی بازو ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے ہی تعمیر و ترقی کی منزلیں طے کر لیتا، لیکن وہاں قتل و غارت اور انتقام کا بھوت آج تک خون کی ندیاں بہا رہا ہے۔ شیخ مجیب کی بیٹی حسینہ واجد نے عنان اقتدار سنبھالتے ہی اپنے ہزاروں سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ٹھونس دیا، 2000 سے زائد بے گناہ شہری سڑکوں پر شہید کر دیے گئے۔ فرشتہ صفت رہنما 90 سالہ پروفیسر غلام اعظم کو 99 سالہ قید کی سزا سنا کر جیل ہی میں شہید کر دیا گیا۔ کئی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے 87 سالہ مولانا ابوالکلام یوسف بھی جیل ہی سے منزل شہادت کو سدھارے۔ BNP کے 85 سالہ رہنما عبدالعلیم خان بھی جیل ہی میں شہید ہوئے، اور ابھی 18 نومبر 2016 کو جماعت اسلامی کے ایک اور 82 سالہ رہنما یوسف علی بھی جیل ہی میں تشدد کا شکار ہو کر شہید ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی مولانا مطیع الرحمان نظامی، سیکرٹری جنرل علی احسن مجاہد، عبد القادر ملا، قمر الزمان، سید میر قاسم علی اور متحدہ پاکستان سے محبت رکھنے والے BNP کے رہنما صلاح الدین قادر چودھری سمیت متعدد بے گناہ رہنماؤں کو ایک نام نہاد عدالتی کارروائی کے بعد پھانسی دے دی گئی۔ ان سب رہنماؤں پر 1971 میں جنگی جرائم کا مضحکہ خیز الزام لگایا گیا۔ سیاسی اناد کا شکار یہ رہنما اس طور پھانسی گھاٹ کی طرف گئے کہ ان کے قدموں میں ثبات، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور دلوں میں اللہ سے ملنے کا شوق اور یہ یقین تھا کہ اگر انہیں دنیا کی عدالت سے انصاف نہیں مل سکا تو اللہ کی عدالت سے ضرور انصاف ملے گا۔ اس موقع پر سب سے گھناؤنا کردار حکومت پاکستان کا تھا۔ اس نے متحدہ پاکستان کو بچانے کی خاطر اپنی جان پر کھیل جانے والے ان بے گناہوں کی کوئی مدد نہ کی۔ کاش کہ اس نے عالمی اداروں کا دروازہ کھٹکھٹایا ہوتا، عالم اسلام کو بیدار کیا ہوتا۔ اگر حسینہ اور اس کے ہندو آقاؤں کے سر پر خون سوار تھا تو پاکستان اور حکومت پاکستان اللہ کے دربار میں تو سرخرو ہو جاتا۔ عالمی اسلامی تحریکوں نے ہندوستانی اور بنگلہ دیشی سفارت خانوں کے ذریعے آواز احتجاج بلند کی۔ ترک صدر طیب اردوغان نے حسینہ کو ان بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن قاتل حسینہ ایک کے بعد دوسرے بے گناہ کا خون اپنے سر لیتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اب 5 مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہونے والے مولانا عبدالسبحان اور ملک کے مایہ ناز مفسر قرآن مولانا دلاور حسین سعیدی کو سزائے موت دینا چاہتی ہے۔ بات صرف اپنے سیاسی مخالفین سے چھٹکارے کی نہیں، اس کے ایک وزیر نے حال ہی میں اس بیان کا اعادہ کیا ہے کہ ریاست بنگلہ دیش کا مذہب اسلام ہونا ہماری اسٹریٹجک مجبوری ہے، ہم بہت جلد اس مجبوری سے چھٹکارا پا لیں گے۔ اس حقیقت میں کسی کو ادنا شک نہیں رہنا چاہیے کہ اپنے باپ کی طرح حسینہ بھی اپنے بد انجام کو پہنچے گی، لیکن قدرت اہل پاکستان کو ایک بار پھر دعوت عمل دے رہی ہے۔ ہندوستان ایک کے بعد دوسرے مکروہ ہدف کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ کلبھوشن کے بیانات اس کی دیگ کا صرف ایک زہریلا چاول ہیں۔ اہل پاکستان کے سامنے راہ نجات ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اس مملکت خداداد کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنا لیں۔ آئیے ہم اپنے رب سے یہ دعا اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ سلمگوں قبر پر تھا مینار وطن، کہہ رہا تھا کہ اے تاجدار وطن، آج کے نوجوان کو بھلا کیا خبر، کیسے قائم ہوا یہ حصار وطن۔ سلمگوں قبر پر تھا مینار وطن، کہہ رہا تھا کہ اے تاجدار وطن، آج کے
نواں کو بھلا کیا خبر کیسے قائم ہوا یہ حصار وطن، جس کی خاطر کٹے قوم کے مرد و زن، جس کی خاطر کٹے قوم کے مرد و زن، ان کی تصویر ہے یہ مینارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آ